ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. محترم سامعین و ناظرین، 20ویں پارے کی ابتدا اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی توحید کے دلائل سے ہوتی ہے۔ 5 دلیلیں اللہ رب العزت نے 20ویں پارے کی ابتدا میں پیش فرمائی۔ رب کائنات کا یہ انداز ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کے صبح و شام کے مشاہدات میں آ رہی اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے رب کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ بندوں کے سامنے وہ مضامین بیان فرماتے ہیں جنہیں یہ دن رات دیکھتے ہیں، جن کا مشاہدہ کرتے ہیں، تاکہ رب کی قدرت میں غور و فکر کر کے اس کی عظمت و جلالت کو جانے، پہچانے، اس کے تنہا معبود ہونے کو مان لے۔ اور ایسے دلائل ظالم سے ظالم ترین شخص بھی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کیسے بنایا، اس زمین و آسمان کو کیسے بنایا، آسمانوں سے پانی برسایا، سرسبزی و شادابی پیدا کی۔ کیا ایسی ذات عبادت کے لائق ہے یا وہ جسے تم اس کے علاوہ شریک کرتے ہو؟ فرمایا کہ وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا، اس کے نیچے سے نہریں بہائی، اس کے اوپر مضبوط پہاڑوں کو گاڑ دیا، 2 سمندر و کھارے اور میٹھے کے درمیان حد فاصل قائم کر دی جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا ہے۔ کیا ایسی قدرت والی ذات عبادت کے لائق ہے یا اس کے علاوہ جسے تم اس کا شریک کرتے ہو؟ مصیبت اور پریشانی میں تم اس ایک اللہ کو مانتے ہو یا اپنے ہاتھوں کی بنائی ان مورتیوں کو پکارتے ہو؟ اس طرح سے اللہ رب العزت نے بے شمار اپنی ان نعمتوں کو، جس کا یہ صبح و شام جائزہ لیتے رہتے ہیں، صبح و شام دیکھتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان مثالوں کو بیان فرما کر رب کی قدرت میں غور و فکر کی دعوت دی۔ آگے اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل، منکرین توحید کے سامنے توحید کے دلائل پیش فرما کر دوسرا مسئلہ مشرکین کا، جو منکرین آخرت ہے، بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے آخرت کے دلائل پیش فرمائے کہ اللہ رب العزت وہ ذات جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تمہیں عدم سے وجود بخشا، کچھ نہیں تھے بنا دیا، بنانے کے بعد ختم کر کے بنانا کیا مشکل ہے؟ اسی طرح سے اس کے بعد اللہ رب العزت نے نفخ سور، قیامت کے منظر کو بیان فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سارا جہان، ہر مخلوق، ہر جاندار بے چین اور پریشان اور گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہو جائے گا۔ دوسرا سور جیسے ہی پھونکا جائے گا، اب وہ شخص اور سارے جاندار موت کی نیند سو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو وہ نفخ بعث ہوگا، دوبارہ سارے کے سارے زندہ کیے جائیں گے، اول سے آخر تک، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان، سب کے سب زندہ ہوں گے اور اللہ رب العزت کے دربار میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے۔ سورۃ النمل مکمل ہوئی، سورۃ القصص کی تلاوت شروع کی گئی۔ سورۃ القصص جو کہ مکی سورت ہے، اور قصص یعنی واقعات اس کے اندر بیان کیے گئے، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے یہ سورت بھری ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم کے ان محتم شان واقعات میں ہے جسے امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور ان کے سبق اور نصیحت کے لیے قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس میں تفصیل سے پیش کیا گیا، وہاں سے جب کہ فرعون کے خواب کے نتیجے میں اس کے کچھ کاہنوں نے اس سے کہا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا،
اب یہ طے ہوا کہ 1 سال سارے بچے کاٹ دیے جائے، ذبح کر دیے جائے، ماں کا دودھ پینے سے پہلے ذبح کر دیے جائے، اور 1 سال زندہ چھوڑ دیے جائے۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں جس سال بچوں کے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ رب اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو اللہ ہے، اور جو قادر مطلق ہوتا ہے، جو اعظم اور احکم ہوتا ہے، اور جس کی طاقت و قوت سب سے بلند و برتر ہے، وہ ذات تو اپنے مد مقابل کو ایسا چیلنج دیتی ہے اور ایسی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتی ہے کہ مقابل ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے۔ فرعون حضرت موسیٰ کی تلاش میں سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیے جا رہا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہوا ہے کہ اسی موسیٰ کو فرعون ہی کے زیر سایہ پالنا ہے۔ پیدائش ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرائی ہوئی ہے، کہا کہ گھبراؤ نہیں، دودھ پلاتے رہو، جیسے ہی آپ کو یہ لگے کہ بس وہ آنے کے قریب ہے فرعون کے پولیس والے، تو اس بچے کو صندوق میں ڈالو اور دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ دریائے نیل کے حوالے کیا گیا۔ وہ دریائے نیل اس صندوق کو نیل کی لہریں دھکے دیتی ہوئی جس دیوار سے تک پہنچاتی ہے، اور وہ دیوار سے ٹکراتا ہے، وہ دیوار فرعون ہی کے محل کی ہے۔ فرعون کی بیوی اور اس کی باندیا نہر کے کنارے کھڑی تھی، جیسے ہی دیکھا کوئی چیز آئی ہے تو فوری اٹھایا اور فرعون کی بیوی کے گود میں دیا۔ رب نے اس بیچاری لاولد کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈالی، اور حضرت آسیہ فرعون کے پاس جب لے گئی، فرعون نے کہا یہی وہ بچہ ہے، قتل کرنے لگا، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو منوا لیا، اور وہ جس کو پتہ نہیں کہ دل تھا بھی یا نہیں، اس کا بھی دل پسیج گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز آ گیا۔ اب وہ بچہ بھوکا ہے، اور دائیاں اور دودھ پلانے والیاں آ رہی ہے اور بچے کو گود میں لے رہی ہے، لیکن بس وہ بچہ ہے کہ سب سے اعراض کیے جا رہا ہے۔ حرمنا علیہ المراضع، اللہ کا قانون کام کر رہا ہے معصوم سے بچے پر۔ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے ساری دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا، اب اسی کا انتظار ہے جس کا دودھ اس پر واجب ہے، حلال ہے، جو اس کا حق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اجنبیہ کی طرح کھڑی دیکھ رہی تھی، اچانک کہنے لگی کہ میں مصر کی ایک ایسی دائیا کو جانتی ہوں جس کا ہر بچہ دودھ پی لے۔ فرعون نے کہا جلدی لے آؤ۔ وہ تیزی سے گئی اور آ کر اماں سے حال سنایا کہ اماں بابا بھوکا ہے، جلدی چلو جلدی چلو، وہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے۔ ماں شفقت امی سے، اس ماں کی ممتا کی محبت سے تیزی سے دوڑی ہے۔ فرعون کے محل میں پہنچنا ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے اس ماں کی محبت اور شفقت اور ممتا کو اس ماں کے دل سے نکال لیا، اور ایک پروفیشنل داعیہ کے انداز سے حضرت موسیٰ کی والدہ محل میں آئی ہیں، اور بس بچے کو گود میں لیا ہے۔ نہ چہرے کے اوپر وہ محبت و ممتا، نہ آنکھوں میں وہ آنسو، نہ وہ جذبات و احساس جس کی وجہ سے فرعون شک میں مبتلا ہو جائے اور کہے کہ ہاں اسی کا بچہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی گود میں لیا ہے، دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے کہا تھا ہم آپ ہی کے پاس اسے پہنچائیں گے۔ کیا شان ہے اللہ کی، کیسی قدرت ہے اس کی کہ فرعون کے محل میں اسی کے نفقے پر حضرت موسیٰ ہی کی والدہ کے گود میں پرورش ہو رہی ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے۔ اب وہیں پر پرورش ہوئی ہے، آپ بڑے ہوئے ہیں، محل کے باہر نکلے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں۔ آپ مظلوم قوم بنی اسرائیل کے حق میں پہلے ہی مشفق و مہربان واقع ہوئے ہیں، دنیا دیکھ رہی تھی، لیکن وہ وقت بھی آیا جب ایک قبطی بنی اسرائیلی سے لڑ رہا تھا، اور اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے آواز دی، اور آپ نے قبطی کو روکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ جب وہ باز نہیں آیا تو ایک تماچا لگایا، وہ مکہ کیا لگنا تھا اس کے لیے فیصلہ کن مار ہو گئی، وہ قتل ہو گیا، مر گیا، اسرائیلی بھاگ گیا۔ آپ بھی پریشان ہوئے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا قتل کا، یہ بلا ارادہ مجھ سے ہو گیا ہے۔ دوسرے دن پھر آپ باہر نکلے، دیکھا تو وہی اسرائیلی پھر ایک قبطی سے لڑ رہا ہے۔ آپ آگے بڑھے، اسرائیلی کو روکنا چاہا، اس نے کہا کہ اب جیسے کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا، آج بھی قتل کرنے چلے ہو۔ کل سے جستجو تھی، تلاش تھی کہ اس قبطی کو کس نے قتل کیا ہے،
آج وہ راز کھل گیا۔ وہ قبطی جو اسرائیلی سے لڑ رہا تھا، اسرائیلی کی بات سن کر وہاں سے بھاگا اور پول کھل گئی، راز فاش ہو گیا کہ ارے وہ جسے کل قاتل کے طور پر ڈھونڈا جا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ موسیٰ ہی ہے۔ ایک خیر خواہ کی، ایک ناصح کی خیر خواہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں، یار و مددگار بے سر و سامانی کے عالم میں تیزی سے جنگلوں کے راستے سے دوڑتے ہوئے اللہ کی مشیت سے آپ کو مدین کا رخ کرایا گیا۔ آپ مدین پہنچے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، مصیبت زدہ اسی دستگیر کو رب کائنات کو آواز دیتا ہے جس کے دست قدرت میں ہر شے ہے۔ حضرت موسیٰ نے آواز دی اور ایک کلمہ کہا ہے، ایک دعا کی ہے، ایسی جامع دعا جو دریا بکوزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں آپ کی عطا و نوازش کا فقیر اور محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ آپ کی نوازشات، آپ کی عنایات و بخششیں میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ساری ضروریات ہے۔ اگر دھوپ کی ضرورت ہے تو سائے کی بھی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے تو نیند کی بھی ضرورت ہے، اگر گھر کی ضرورت ہے تو کام کاروبار کی بھی ضرورت ہے۔ ساری ضروریات آپ کی عطا و بخشش و نوازش کا، آپ کی آسمانوں سے نازل ہونے والی، آپ کے فیصلے سے صادر ہونے والی رحمتوں کے فیصلوں کا میں منتظر ہوں، محتاج ہو، فقیر ہو۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنویں پر چند لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں باحیا آئی اپنے جانوروں کو لے کر اور ایک طرف کھڑی ہے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ ہٹیں گے تو ہم پانی پلائیں گے، ہمارے ابا جان تو بوڑھے ہیں اور کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، آپ آگے بڑھے۔ ان شرارتیوں کو شرارت سے باز آنے کی تلقین کی، انہیں ہٹایا اور تیزی سے ان جانوروں کو پانی پلا دیا۔ بچیاں جب اپنے گھر غیر متوقع وقت سے پہلے پہنچ رہی ہے، ابا نے پوچھا آج کیسے اتنی جلدی آ گئی؟ بچیوں نے سارا حال سنایا۔ ایک بچی نے کہا کہ ابا جان وہ امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، آپ اسے اجرت پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ اجرت پر رکھنے کے لائق جو شخص ہونا چاہیے اس میں یہ دو صفت ہونی چاہیے، ایک امانت دار اور ایک طاقتور۔ طاقتور کیسے ہے؟ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اتنی جلدی، اتنی نیچے سے ڈول بھر بھر کے اس نے پانی پلا دیا ہے، اور روایات میں لکھا ہے کہ اس کنویں پر ان بدماشوں نے جاتے جاتے اس کا ڈھکن بھی ڈھانپ دیا تھا جو کہ انتہائی وزندار تھا، کئی لوگوں کے ذریعے سے ہٹتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا ہٹا دیا۔ جب حضرت شعیب نے سنا تو کہا کہ ہاں یہ تو طاقتور بھی ہے، اچھا امانت دار کیسے ہے؟ کہا کہ ہم جب تک اس کے ساتھ وہاں جانوروں کے پانی پلانے تک رہی ہیں اس نے ہماری طرف نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا ہے، ہماری طرف دیکھا نہیں ہے اس نے، یہ اس کی امانت داری ہے۔ اس کے اس احسان کا بدلہ دینے کا وقت آیا ہے۔ ابا جان نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اسے بلا لے آؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس بیٹی آئی ہے، آ کر کہا کہ ابا جان بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلو، مجھے کہاں کس طرف جانا ہے پیچھے سے راستہ بتاؤ۔ حضرت موسیٰ کی امانت داری ہے کہ اس وقت بھی آپ اس بچی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے اس لڑکی کو چلایا ہے اور اس نے راستہ دکھایا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا، صرف ٹھکانے ہی کا نہیں بلکہ رہائش کا اور غذا کا، اور آگے بڑھ کر چند شرائط کے بعد میں آپ کے نکاح کا بھی انتظام ہوا۔ حضرت شعیب نے کہا کہ 8 سال آپ ہمارے یہاں کھیت پر خدمت کریں، اس کے نتیجے میں ہم ہماری بیٹی سے آپ کا نکاح کرا دیں، اور اگر آپ چاہے تو 10 مکمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت مکمل فرمائی۔ واپسی ہو رہی تھی بیوی کے ساتھ، ایک جنگل میں آگ جلتی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے بڑے ہیں، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیغمبر ہی مل جائے۔ رب ذوالجلال نے طور سینا پر اپنی ملاقات کا، گفتگو کا، بات چیت کا شرف بخشا، نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت بھی ملی ہے، اور اسی فرعون، اسی دجال وقت، اسی ظالم و جابر
کہ سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے کا، رب کی توحید کے پیش کرنے کا حکم ہوا ہے، جس سے بچ کر نکلے تھے اور جس کے یہاں پرورش ہوئی تھی، فرعون کے پاس پہنچے ہیں، توحید کے دلائل پیش کیے ہیں، اللہ نے معجزات سے نوازا ہے، عصا دیا ہے جو نیچے ڈالتے ہی صاف بن جاتا ہے، ید بیضا دیا ہے جو بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے ہیں تو روشن ہو جاتا ہے۔ فرعون کو دعوت دی، فرعون باز نہیں آیا، بنی اسرائیل پر مظالم ڈھائے، اللہ کا حکم ہوا بنی اسرائیل کو لے کر نکلیے، آپ نکلے ہیں، فرعون نے پیچھا کیا، بحر قلزم میں غرقاب ہوا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں، اللہ رب العزت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی مدد و نصرت و معجزات کا مظاہرہ کائنات انسانی نے دیکھا، اللہ نے اہل ایمان اہل حق کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، واقعہ بیان کیا گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ ہی کا پیش کیا گیا جو قارون کے ساتھ ہوا ہے۔ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرابتدار تھا، روایات میں ہے کہ چچازاد بھائی تھا، مالدار تھا اور حکومت فرعونی کا چمچہ تھا، جو فرعون کی حکومت کی طرف سے بنی اسرائیل پر مسلط تھا۔ اس زمانے میں داد و دہش کے ذریعے سے خوب خزانہ اکٹھا کر لیا تھا بنی اسرائیل کا، سودا کر کے، جیسے آج کے زمانے کے قارون بھی مسلم امہ کا سودا کر کے ظالموں سے پیسہ اینٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ایسے ہی قارون مسلط تھا فرعون کی حکومت کا نمائندہ بنی اسرائیل پر، اور خوب پیسہ اکٹھا کیا، خزانے جمع کر لیے، اتنے خزانے کہ ان کے خزانوں کو نہیں، خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی جماعت لگتی تھی۔ بڑا خزانہ تھا اور بہت زیادہ فخر و غرور میں مبتلا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فخر و غرور سے باز آنے کی تلقین کی اور اسے کہا کہ رب کا دیا ہے، اس کے بندوں پر احسان کرو، اس کی ناشکری نہ کرو، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی اس کے بندوں پر احسان کرو۔ بس جیسے ہر مغرور کا جملہ ہوتا ہے، اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ میری اپنی دانش اور اپنی کوشش و محنت سے حاصل کی کمائی ہیں، تم کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ رب نے دیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب اس نے حد کر دی ہے، وہ دنیا کی لالچ میں مبتلا جو قارون کے مال کو دیکھ کر یہ چاہت کرتے تھے کہ ہمیں بھی اس طرح کا مال ملے، اللہ رب العزت نے جیسے ہی قارون کو اس کے مال سمیت زمین میں دھسایا ہے، سب کی زبان پر آیا ہے کہ اگر اللہ ہمیں نہ بچاتا، ہم پر رحم نہ کرتا تو ہم بھی آج دھسا دیے جاتے۔ اس طرح سے دو واقعات پر سورۃ القصص مکمل ہوئی۔ سورۃ العنکبوت آگے بیان کی گئی جو مکی سورت ہے، اور اس کا ایک خاص مضمون اللہ رب العزت کی سنت ابتلا ہے کہ اللہ رب العزت اہل حق کو آزماتے ہیں، مصائب اور پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، اتنے مصائب میں ڈالتے ہیں کہ بعض وقت مصیبتوں میں مبتلا اللہ کے بندے کانپ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب مشکل کھڑی ہے، اور بعض تو مرتد ہو جاتے ہیں اور بعض اللہ کے شکوے شکایت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی وقت کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ بندوں نے جب یہ کہا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائیں گا، انہیں جانچا پرکھا نہیں جائیں گا، مومن اور منافق میں زبانی دعوے کرنے والے اور سچے دل سے ایمان لے آنے والے میں فرق واضح کرنے کے لیے یہ حادثات، یہ مصائب اور معجزات آتے ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور پھر انہی مصیبتوں کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بعد جو جتنا نبی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہو اس پر اتنی زیادہ مصیبتیں آفتیں آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کے ساتھ عافیت کا، سلامتی کا، بہتری کا فیصلہ فرمائے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی عنایت سے اگر آزمائش کا اور تکلیف کا دور دنیا انسانیت کو، خصوصاً ملک ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کو دیکھنا ہے تو اللہ رب العزت ان آزمائش و ابتلاؤں میں ہمیں ثابت قدم رکھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا